پھر حضور کے ساتھ لگ گئے۔ اب اسلام رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے، بڑی دشواریاں ہیں، بڑی مشکلیں ہیں، بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ حضرت یاسر جو حضرت عمار کے والد ہیں، وہ بھی اولین میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی اہلیہ حضرت سمیہ وہ پہلی خاتون ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ پہلی اسلام کی شہید وہی ہوئی ہیں۔ اس قدر بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب حضور کیا کرتے؟ گھر میں تو سب دشمن ہو گئے تھے، ابو لہب ہے، دیگر لوگ ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بتوں کا انکار کر دیا، ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں۔ تو خفیہ طور پر سیکریسی میں اسلام کی تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ ایک گھر حضرت یاسر نے انتخاب کیا، اس کا نام دار الارقم رکھا گیا۔ یوں سمجھیے کہ اسلام کی تبلیغ کا وہ پہلا مرکز بنا۔ وہاں پر کیا کرتے؟ چھپ چھپا کر صحابہ کا جذبہ دیکھیں، صحابہ کی خدمات دیکھیں۔ اسلام جو ہم کو ملا ایسے ہی نہیں ملا ہے، بہت قربانیوں کے بعد ملا۔ حضرت یاسر جاتے، کسی کو پکڑ کے لاتے، راستے میں خفیہ طور پر اندھیری رات میں بیٹھے، تمہیں پتہ ہے نبی آ گئے ہیں، نبی آخر الزماں آئے ہیں، وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں، وہ بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، وہ ایک اللہ کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی آیا ہے، یہود بھی جانتے ہیں، نصرانی بھی جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اسلام کی تبلیغ کرتے۔ اگر کوئی موٹیویٹ ہو جاتا یا انفلوئنسڈ ہو جاتا ان کی گفتگو سے تو کہتا اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں۔ خاموشی سے چھپ کے رات کے اندھیرے میں اس گھر میں لے جاتے اور لے جا کر وہاں پر حضور کے سامنے پیش کر دیتے۔ ایک بار جو حضور کے پاس آ جاتا اور اس کی ہدایت کا وقت اگر متعین ہوتا، وہ تو پھر اسلام قبول کر کے ہی جاتا۔ تو ایسا خفیہ طور پر اسلام۔ تو اس تحریک میں سب سے آگے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مامی اس میں گرامی آتا ہے۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، بات منظر عام پر آ گئی کہ ابو بکر اور ان کے ساتھیوں نے، یاسر وغیرہ نے، علی نے یہ اسلام کی تبلیغ کا کام چھپ چھپا کر شروع کر دیا ہے، تو ابو جہل اور ابو لہب کو، امیہ بن خلف کو، یہ جو رؤسائے قریش تھے، سرداران قریش، بہت غصہ آیا، بہت غصہ۔ ابو سفیان وغیرہ یہ بہت غصے میں آئے اور کہا اچھا ایسا ہے، اس میں پیش کون ہے؟ یہ جو آ رہے ہیں، خرچ کون کیا رہا ہے؟ گھر لیا ہے تو کس نے کیا؟ تو پتہ چلا حضرت ابو بکر اس میں پیش ہیں۔ وہ مالدار تھے، دولت، حضرت عمر تو بھی آئے بھی نہیں ہیں، وہ مالدار تھے، بڑے پیش ہیں۔ تو اچھا، تو کہا پلاننگ بنا کر کہا ٹھیک ہے کام کرتے ہیں، اب جب یہ دارالارقم میں لوگوں کو جمع کریں گے ہم رات حملہ کر دیں گے۔ ایسے ہی ہوا، حضور پر حملہ کیا گیا، اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ دیگر صحابہ کرام نے حضور کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس جگہ سے منتقل فرما دیا۔ حضرت ابو بکر دروازے کے سامنے آ کر ٹھہر گئے، ڈٹ گئے، اور کسی کو آنے اندر نہیں دے رہے۔ حضرت ابو بکر پر یک بار حملہ کر دیا گیا اور جسم لہو لہان ہو گیا، سر سے، منہ سے، چہرے سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، ہر طرف سے زخمی کر دیا گیا۔ خون آلود ہو گئے، خون ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ کے والد کو، والدہ کو اطلاع دی گئی کہ ابو بکر کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا۔ زندگی میں کبھی کسی سے بڑی بات نہیں کی، زور سے بات نہیں کی، کوئی کسی سے اختلاف حضرت ابو بکر کی حیات میں نہیں تھا۔ والدین پریشان، اتنے اچھے آدمی کو مارا گیا جو کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، ہمیشہ بھلا، اور کسی سے وہ بات میں اختلاف تک نہیں کرتا، تو لڑائی کی کیا بات ہو گئی؟ ان کو بھی پتہ نہیں تھا، یہ چھپ چھپا کر یہ کام چل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر کو بہرحال اٹھا کر لے گئے، اطباء کو بلایا گیا۔ اب دیکھیں یار غار کی دوستی، محبت اور جذبہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غشی کی حالت میں ہیں، بے ہوشی کی حالت میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کا کیا حال ہے، بتاؤ تو صحیح میرے نبی کیسے ہیں، کیا میرے نبی کو تکلیف پہنچائی گئی؟ اسی حال میں دوا لا کر دی گئی، پھینک دیا۔ زخم پر مرہم لگانے کے لیے طبیب آیا، ڈاکٹر، پھینک دیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن خون نہیں رک رہا ہے، کمزوری پہ کمزوری ہو رہی ہے۔ ماں باپ کہنے لگے کم سے کم دوا تو لگا لو، پھر جا کر ان کی خبر لے لینا۔ تو کہا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اس وقت تک نہ دوا کھاؤں گا نہ زخم پہ مرہم لگاؤں گا جب تک کہ میں اپنے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا۔ ماں باپ ہار گئے، کہنے لگے ہم تو اب کچھ نہیں کر سکتے۔ اطلاع کی حضرت یاسر کو، کہا دیکھو محمد کیسے ہیں؟ تو کہا اچھے ہیں۔ ابو بکر کا اتنا برا حال ہے کہ دوا لگانے نہیں دیتے، دوا پلانے نہیں دیتے، اس طریقے سے رہیں گے تو مر جائیں گے، کم سے کم ایک بار محمد کو بلا لو۔
تاکہ ہمارا بیٹا ان کو دیکھ لے، پھر دوا اور ان کا علاج کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ اب دیکھیں مورخین نے، محدثین نے اس واقعے کو یوں نقل فرمایا، ادھر حضور بھی بے چین ہے کہ میرے ابو بکر کا کیا ہوا ہے، کیا وہ زخمی ہے، اس کی حالت کیسی ہے، حضور کا دل بھی بے چین و بے قرار ہے، حضرت ابو بکر بھی بے چین و بے قرار ہے۔ حضور اپنے حجرے مبارکہ سے نکلے، حضرت ابو بکر اپنے گھر سے نکلے، دونوں آ رہے ہیں۔ صحابہ نے بیان کیا ہے، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جو دیکھتا اشک بار ہو جاتا۔ ادھر سے صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ادھر حضور کے چہرے اقدس سے آنسوں کا سیلاب رواں ہیں۔ دونوں مل کر آئے اور آ کر حضور کو ایسے ہاتھ لگایا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے بہت دنوں کے بعد ملنے کے بعد، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس قدر محبت تھی، حضور کے چہرے پر ہاتھ لگاتے ہیں، حضور کے سینے پر ہاتھ لگاتے ہیں، حضور کے دستہائے مبارکہ پر ہاتھ لگاتے ہیں، قدموں کو ہاتھ لگا کر دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ خیریت سے تو ہیں؟ میرے حضور فرماتے ہیں ہاں ابو بکر میں اچھا ہوں، تیرا کیا حال ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا اب میں اچھا ہو جاؤں گا۔ یہ جذبہ محبت، اس کے بعد پھر علاج کا سلسلہ شروع کیا گیا۔